سنت سے بڑھ کے اور کیا ضروری ہے آپ بولیے؟ 3 وقت کھانا ضروری ہے کیا بولیے؟ ہرگز نہیں ہے۔ عالی شان بلڈنگ بنانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہر دن نیا لباس پہننا، لباس بدل بدل کے پہننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ غیر ضروری سارے کام کرتے، نماز کے وقت ٹوپی بولے تو ضروری ہے کیا بولتے؟ یہ کیا بات ہے ہوئی؟ مطلب نبی کی سنت کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، سرکار کی سنت کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر کس کی اہمیت ہوگی؟ برائیوں کو دیکھتے ہوئے اگر آج نہیں روکیں گے تو حاضرین یہ شر، یہ برائی ایک دن دہکتی آگ بن کر زمانے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ تو ان خرابیوں سے بچنا ضروری ہے۔ امت خیر امت کا لقب دیا گیا تو کام یہ ہے کہ برائی سے روکیں۔ پچھلے زمانے میں حاضرین لوگوں کو مسواک نہیں دی گئی تھی، صرف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تھی۔ بعض انبیاء کرام مسواک کرتے تھے، امتوں کو مسواک کی فضیلت نہیں دی گئی تھی۔ صرف یہ امت ہے جس کو مسواک کی فضیلت دی گئی، اور اتنی بڑی فضیلت کے 1,24,000 امتیوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، ہم وہ بھول گئے برش پیسٹ گھسو دانتوں کو۔ بہت بڑا فیشن ہو چکا ہے، کوئی آدمی مسواک کرتا ہے، ارے غریب ہے شاید پیسٹ نہیں لے سکتا، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، تم اس کو غریب سمجھ رہے؟ اس کے پاس نبی کی سنت کی امیری ہے اور تمہارے پاس یہودیوں کی امیری ہے۔ یہ امت محمدیہ میں معمولی سا آدمی وہ ہوگا، سب سے معمولی سا آدمی اس امت کا وہ ہے کہ جس کا دل ایمان سے بھرا ہو، جس کا دل ایمان سے بھرا ہو، وہ سب سے معمولی سا آدمی ہو۔ پھر دل میں ایمان ہو، ایمان کے ساتھ عبادت ہو، عبادت کے ساتھ پرہیزگاری ہو، پھر حرام کاموں سے بچنا ہو، زبان اور اخلاق و کردار کا اچھا ہو، دل میں ہمدردی ہو، باقی خوبیاں تو خوبیاں ہیں۔ صرف ایمان بھی کسی کے دل میں، کسی کا دل بھی ایمان سے بھرا ہوا ہو تو فرماتے ہیں ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ اس امت کا بہترین آدمی ہے، دل ایمان سے ایسے بھرا ہو جیسے انار دانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، میں حدیث دراصل بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات آپ کو جگانے کے لیے کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، شیطان تم سے ڈرتا ہے جبکہ تم شیطان سے ڈر رہے ہو۔ اب یہ امت اتنی بڑی نعمتیں رکھنے کے بعد آج ہم شیطان سے ڈرتے ہیں، جھنگور سے ڈر رہے ہیں، چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، اندھیرے سے ڈر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا ہم رکھنے، بادشاہوں کی زندگی گزارنا چاہیے، ہم فقیروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ڈر، اس کا خوف، کل کا اندیشہ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، گھر کے باہر نکلے تو کون مار دیتا، لیمو سے ڈر، بھلاوے سے ڈر، کہیں مرچی پڑی ہوئے تو ڈر۔ اتنی ڈرپوک قوم، تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ہمارے فلاں صاحب کرائے شاید ایسا دکھ رہا، بولے صاحب کچھ ہے کیا؟ کیا ہے بھائی؟ دن ہے، رات ہے، نعمت ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، کچھ ہے کیا؟ کیا بات ہے؟ صاحب پڑھ کے دم کرے یا یہ پڑھو بولے تو اثر ہی نہیں ہوتا، لیمو دیے تو ہی یقین ہوتا، بھلاویں جلائے تو ہی یقین ہوتا، قرآن پڑھے تو یقین نہیں ہو رہا یہ قوم کو۔ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو بولے تو ارے وہ اس پڑھنا کیا؟ ارے وہ فاتحہ کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو قرآن میں 2 مرتبہ نازل ہوا، ہر ایک آیت ایک ہی بار نازل ہوئی، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوا۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتا ہے اسے پھر کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے صحابی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تیرے نبی کی امت میں بنایا۔ 1,24,000 نبی، ان کی 1,24,000 امتی، سرکار فرما رہے ہیں تم ایک امت 70 امتوں کے برابر ہوں گے۔ 70 امتوں کو جو نعمتیں ملیں گی، 70 امتوں کو جو مقامات ملیں گے، تم سب کو ان کے برابر ملیں گے۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کا ذکر فرمایا، بعض مقامات پر ان امتوں کی تعریف بھی کی گئی اور بعض جگہ
ان کے گناہوں کا ذکر کر کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا۔ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں تقریباً نافرمان قوم پر، نافرمان امتوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اس عذاب کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات میں ملتا ہے۔ جیسے کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا، اور نبی کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے، یا پھر ان کی بستی کو جلا دیا گیا، غیب سے آگ آئی، یا تیز ہوائیں چلی، اور ایسی ہوائیں چلی کہ ان کی بڑی بڑی عمارتیں بھی ان ہواؤں میں اڑ گئی، پھر انسان کہاں قرار پا سکتا ہے؟ تو اس طرح کے کئی عذاب پچھلے زمانے کی امتوں پر اتارے گئے تھے۔ ویسے ہی بنی اسرائیل قوم کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی کی گئی قرآن پاک میں بھی اور احادیث شریفہ بھی۔ جیسے بعض نیکوکار بزرگوں کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور احادیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جہاں دیگر انبیاء کرام کے امتوں کے نافرمانیوں کا، فرمانبرداریوں کا ذکر ہے، وہیں قرآن پاک میں اس امت کا بھی ذکر ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہلاتی ہے۔ تو حاضرین، بڑی ہمارے لیے خوش بختی کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت، جس کی فضیلت قرآن پاک میں دو مقام میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کھلے طور پر دو مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پہلے ایک خطاب عطا فرمایا، لقب عطا فرمایا، اس کی خیر اور خوبی بیان فرمائی۔ وہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بندوں کو، امتیوں کو، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں کو یہ فرمانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی بڑی شان ہے۔ کیونکہ خالق کائنات، پیدا کرنے والا رب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، جبکہ امتیں 1,24,000 نبیوں کی 1,24,000 امتیں گزری ہیں، ان سب میں سب سے بہترین اگر کسی کو کہا گیا تو وہ صرف یہ امت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت، جن کو خیر امت کہا گیا، سب سے بہترین امت کہا گیا۔ حاضرین، خیر امت کا یہ خطاب، سب سے بہتر ہونے کا یہ خطاب کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ اگر دیکھی جائے تو پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے، اس وجہ سے اس کو خیر امت کہا گیا۔ اب دوسری ذمہ داری اس امت کی کیا ہوتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دو، خیر کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو یہ حکم بھی دیا گیا، منصب بھی بتایا گیا، ذمہ داری بھی بتائی گئی اس امت کی۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ خیر، بہترین امت جب کہا گیا تو بہترین امت کا کام کیا ہے؟ بہتر آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ غیروں کی مدد کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور باقی اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سب کو ادا کرتا ہے۔ یہ بہتر ہونے کا کام ہے، بہتر ہونے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اگر بہتر ہیں ساری امتوں میں، ایسی امتیں گزر گئی کہ ان کی جسمانی قوت ہم سے بڑی تھی، ان کی مالی قوت ہم سے بڑی تھی، اور ان کی جو عقلی کمال ہے، عقل کا کمال اور عقلی خوبی ہے، وہ بھی ہم سے بڑی تھی۔ کیا ایسے ہی ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی کہ ان عمارتوں کے سامنے آج کل کے انسان چیونٹی نما معلوم ہوتے ہیں؟ کیا قوت تھی، کس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، کیا عقل مندی تھی، اور پہاڑوں میں انہوں نے محلات بنا دیے، پہاڑ توڑ کر چھوٹے ٹکڑے بنا کر آج ہم گھر بناتے ہیں، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بنا دیے، پہاڑوں کو چیر کر۔ تو کیا قوت تھی ان کے پاس؟ ایسی قوت رکھنے والے بھی اچھے نہ ہوئے، اچھے ہوئے تو صرف ہم ہوئے۔ کس وجہ سے ہوئے؟ ایک تو یہ کہ یہ سرکار کی امت ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل، تو آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل۔ ایک وجہ یہ ہے نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، باقی ہمارا کوئی اپنا کمال اور خوبی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کا کام کیا ہے، منصب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، تو اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اب ہم دیکھیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کیا۔ حاضرین، اگر والدین اپنی اولاد کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور ان پر پابندی لگاتے، ان کو خیر اور خوبی کی بات بتاتے، شر اور شریر لوگوں سے بچاتے، تو آج ہمارا معاشرہ یہ جو خرابی کی راہوں پر گزر رہا ہے، یہ منزل ہم کو دیکھنے نہ ملتی اور یہ خرابی آج ہم کو دیکھنے نہ ملتی۔ چھوٹی بات پر قتل و غارت گری، معمولی سے زمین و جائیداد پر بھائی بہنوں کے جھگڑے، اختلافات، اور اولاد اپنے والدین کے نافرمان، ماں باپ اپنی اولاد پر ظالم، اس قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھلائی کا حکم دینا تھا وہ نہیں دیا گیا، جو برائی کا حکم دینا تھا وہ نہیں دیا گیا۔ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاضرین آپ جائزہ لیجئے، مسلمان بستیوں کا جائزہ لیجئے، مسلمان بچوں کا حال معلوم کیجئے، مسلمان قوم کا حال معلوم کیجئے کہ ہم نے سنتوں کو پامال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے اور ایسی نافرمانی کرنے لگے ہیں کہ قدم بقدم یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ آج ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے کسی دوسری قوم کے تہوار آتے ہیں تو دوسری قوموں کے جیسے تہوار آتے ہیں، آپ دیکھیں گے مسلمان بستیوں میں، مسلمانوں کے گلی کوچوں میں، مسلمانوں کے گھروں کے چھتوں پر مسلمان بچے پتنگ اڑا رہے ہیں۔ یہ تہوار کسی اور کا، اور تہوار منا رہے ہیں مسلمان۔ اب ماں باپ ہیں کہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر اس پہ مقابلے بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے کہ کس کی پتنگ زیادہ اڑے گی، کون کاٹے گا، فلاں کرے گا۔ چھتوں پہ لوگ چڑھ رہے ہیں، موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں۔ ایک گناہ کے ساتھ میں کتنے گناہ ان سے ہو رہے ہیں۔ کیا ہماری قوم میں بڑے نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں روکتے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روکیں یہ برائیوں سے۔ دوسری ذمہ داری جس کے گھر کے چھت پہ لوگ چڑھے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ روکیں۔ پھر محلے میں ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے حضرات ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، ان کا بھی تو کام ہے کہ وہ برائیوں سے روکیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ گھر سے نکلنا، سر نیچے جھکا لینا، مسجد میں آ کے سر اٹھانا، نماز پڑھنا، چلے جانا، کیا اتنا ہی کام ہے ہمارا؟ برائیوں کو دیکھتے ہوئے اگر آج نہیں روکیں گے تو حاضرین یہ شر، یہ برائی ایک دن دہکتی آگ بن کر زمانے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ تو ان خرابیوں سے بچنا ضروری ہے۔ امت خیر امت کا لقب دیا گیا تو کام یہ ہے کہ برائی سے روکیں۔ اب اس وقت دیکھیے آپ، پچھلے چند دنوں سے غیر مسلمین کے پاس کوئی تہوار ہے، تہوار ان کو منانا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان بچے پٹاخے خرید رہے ہیں، گھروں میں پٹاخے اڑا رہے ہیں، گلی کوچوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ نہ ان کو نمازوں کی فکر ہے، نہ مسجد میں نماز کے وقت کی فکر ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، مسجد کے باہر گلی کوچوں میں اتنی بلند آواز سے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں کہ نمازیوں کو بھی خلل ہو رہا ہے۔ یہ مسلم آبادی ہے جناب، یہ مسلم آبادی ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج ہماری قوم کے پاس؟ اور مسلمان بڑوں کو کیا ہو چکا ہے؟ ان کی عقلیں کہاں چلی گئی؟ کیا ان کو روکنا نہیں آتا؟ اپنے بچوں پر جو قوم کنٹرول نہ کر سکے وہ کیا کسی کی حکومت کی ان سے امید رکھ سکتی ہے؟ آج لوگ دعوے کر رہے ہیں حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم عدل کرتے، انصاف کرتے۔ جو قوم اپنے بچوں کو سنوار نہ سکی، جو اپنے گھر کو سنبھال نہ سکی، وہ کیا حکومت سنبھالے گی؟ آپ غور کیجئے کتنی برائی میں ہم مبتلا ہیں، ایک لفظ زبان سے کوئی نہیں بولتا۔ یہ خیر امت کا کام نہیں ہے۔ خیر امت کا کام یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ حرام ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ قرآن مجید نے کہا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم نے ہمارے بچوں کو اور خود بڑے بھی جو کر رہے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن چکے ہیں۔
پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اپنا پیسہ آگ میں جلانا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اور اپنی محنت کی کمائی یوں اڑا دینا، آگ میں جلا دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اب بعض لوگ سمجھتے نہیں ایک انٹرٹینمنٹ ہے، چلتا ہے. جناب اللہ رسول کو ناراض کر کے کوئی انٹرٹینمنٹ کام میں آنے والا نہیں ہے. مزاح، دل لگی اسلام نے بھی جائز رکھا ہے، اس کے حدود ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں. غیروں کے طریقے پر چل کر ان کی مشابہت اختیار کر دی. ایک تو اس میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے. دوسری قوم کے مشابہت ہے، یہ دونوں حرام ہیں. پھر جن کا حق دینا تھا وہ حق تو یاد نہیں آتا. آج وہ والدین جو اپنی اولاد کو پٹاخے پھوڑنے کے لیے 500 روپے دے رہے ہیں، کیا کبھی کسی غریب فقیر کو دیے 500 روپے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے؟ اپنے کسی رشتہ دار یا کسی غریب بھائی کو دیے؟ اپنے کسی پڑوسی کی کبھی ایسی مدد کی تھی؟ فضول خرچی میں بیکار کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، وہ بھی غیروں کے طریقے پر. یہ دیکھنے کے بعد اس سے روکنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو روکنا اور اپنے لوگوں کو روکنا یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ غلطیوں کی وجہ سے کہیں پھر عذاب نہ آ جائے. آج مسلمان قوم، دکن کی قوم خاص طور پر، یہ پولیس ایکشن بھول چکی ہے. کہیں ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے وہ ایکشن دوبارہ نہ ہو جائے، اللہ حفاظت کرے. آج کل تو ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے. کہاں روکیں گے برائی کو؟ اور اچھائی کو برا سمجھا جا رہا ہے تو اچھائی کا عمل کب کریں گے؟ یہ بہرحال اس امت کی بڑی ذمہ داری ہے. اب اس امت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائی، تم بہترین امت ہو، ایک خطاب عطا فرمایا. دوسرا خطاب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، امت وسط، درمیانی امت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح ہم نے جس طرح کے قبلہ بدلا، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے اے میرے نبی کی امتیوں تم کو درمیانی امت بنائے. درمیانی امت کا کیا مطلب؟ درمیانی امت کے دو مطلب ہیں، وہ تھوڑی بات واضح کر کے میں پھر کچھ احادیث شریفہ اس امت کی فضیلت کے بارے میں عرض کروں گا. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو خیر امت اور وسط امت فرمایا، درمیانی امت فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے امتوں کو جمع فرمائے گا اور ان سب سے فرمائے گا کیا میرے نبی تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو ساری امتی کہیں گے، کیونکہ دنیا میں جھوٹ کہے تھے، آخرت میں بھی جھوٹ کہیں گے اے اللہ تیرے نبی کوئی ہمارے پاس نہیں آئے، ہم کو کوئی سمجھایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا اے میرے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، بتاؤ کیا نبی ان کے پاس آ کر پچھلے زمانے میں ان کو خبر دیے تھے، ان کو ڈرائے تھے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہاں اے پروردگار، یقیناً سب نبیوں نے اپنی اپنی امت کو خیر کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تیری عبادت کی تعلیم دی، شرک و کفر سے منع فرمایا. تو وہ امتی پچھلے زمانے کے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ ہمارے زمانے میں تھے نہ، ہم سے پہلے تھے، تو پھر ان کو کیسے معلوم؟ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہی وہ دے سکتے ہیں جو موجود ہو، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس امت سے فرمائے گا تم بتاؤ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، جبکہ گواہی دینے کا حکم خود رب نے دیا. تو یہ امت عرض کرے گی کہ پروردگار، تیرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر نبی کے بارے میں اور ہر نبی کے امت کو پیام پہنچانے کے بارے میں بتا دیا ہے، تو ہم پیارے نبی کو سچا مانتے ہیں، حضور کے ہر حکم کو سچا مانتے ہیں، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ بات بھی سچی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو تیرا پیام پہنچا دیا. تو یہ امت اللہ تعالیٰ کے درمیان دوسری امتوں کے درمیان میں رہی، اس لیے اس کو درمیانی امت کہتے ہیں. تو قیامت کے دن درمیان میں رہے گی. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں دین اور شریعت میں بعض مقامات پر بہت سختی تھی اور بعض مقامات پر بہت نرمی تھی. جیسے مثال کے طور پر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہی لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی سہولتیں عطا فرمائی، آسمان سے کھانا اتارا،
مقام تیہ میں یہ لوگ تقریباً رکے ہوئے تھے 1,40,000، بعض جگہ 70,000 کا ذکر آتا ہے۔ اتنی بڑی قوم کو آسمان سے کھانا دیا جاتا تھا دن میں 2 مرتبہ، اور نہ وہ پکاتے تھے، نہ شکار کرتے تھے، نہ ان کو کسی چیز کی فکر تھی، بس کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ اتنی سہولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، مگر نافرمانی کیسی کی ہے؟ رب نے فرمایا کل کے لیے بچا کے مت رکھو، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، بینک بیلنس ہے، خوب زمین جائیدادیں ہیں، گھر میں پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گویا کہ اگر کچھ بھی نہ کریں تو 8-10 سال تک سکون سے عام سا آدمی بھی کھائے گا، لیکن ہر دن کمائی کی فکر۔ ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو ان لوگوں کو اگلے دن کی فکر کرنے سے منع کیا گیا تھا، ہم کو بھی منع ہے، جائز نہیں ہے کل کی فکر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، پروردگار۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا ہر چھوٹے سے بڑے کیڑے تک، ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ دار اور اس کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ پر اس کا رزق ہے۔ ہمارا رزق ہم نہیں کماتے جناب، اللہ دیتا ہے۔ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ ہم کما رہے ہیں۔ ہاں ایک اور بات ہے کہ کام کریں گے تو ملے گا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات بغیر کام کے بھی عطا فرماتا ہے، اس کا اختیار ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کے فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل قوم نے وہ جو آسمان سے کھانا اترا تھا اس کو کل کے لیے بچا کے رکھا، تب سے وہ نعمت اٹھا لی گئی۔ اتنی سہولت، اتنی آرام تھا، اور سختی تھی تو کیسی تھی؟ اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی ناپاکی انسان کے بدن کو لگے تو جہاں ناپاکی لگی وہ جلد کو نکال پھینکنے کا حکم تھا، جلد کاٹ کے پھینکنے کا حکم تھا۔ دھونے سے جسم پاک نہیں ہوتا تھا، اور کپڑے کو اگر ناپاکی لگے تو کپڑا کاٹ کے پھینکنے کا حکم تھا، کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنی سختی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی کے امتیو، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ نہ زیادہ سختی نہ زیادہ نرمی، اس طریقے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ خیر تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس امت کے لیے 2 اہم ترین خطابات عطا فرمائے اور 2 بڑی نعمتوں کے ساتھ میں یاد فرمایا۔ تو حاضرین اب اس امت کی فضیلتیں کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، وہ مختصر طور پہ چند احادیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے اپنی کتاب الزہد والرقائق میں ارشاد فرمایا کہ ان الرجل المسلم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی الفقر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی آدمی اگر تنگ دست بھی ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، نادار ہو، لاچار ہو، اس کے پاس کوئی بڑی کمائی نہ ہو، اور وہ فیقیم الصلاۃ، نماز پڑھے۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، مطلب اپنے پاس کوئی بات نہیں رکھتا۔ فقیر کا مطلب بھیک مانگنے والے نہیں، میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، جو نہیں مانگتے ان کو فقیر کہتے ہیں۔ اسلام میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہے مگر نہیں مانگتا، مانگنے والے کو فقیر نہیں بولتے دین میں، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں، مگر فقیر اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند بھی ہو مگر اپنا حال اللہ کے سوا کسی کو نہ بتائے، بلکہ یہ کہے ہر حال میں راضی ہوں، جو چاہو کرو آقا، اے میرے پروردگار جو نعمت جو تو دے اس پہ میں راضی ہوں، تنگ دستی دے تو بھی راضی، مالداری دے تو بھی راضی، بیمار بنائے تو بھی راضی، صحت دے تو بھی راضی۔ بندے کا کام ہی یہ ہے اپنے مولا کی ہر نعمت پر راضی رہے۔ خیر تو ایک تو امت محمدیہ سے ہو، دوسری فضیلت یہ کہ وہ فقیر ہو، اور پھر تیسری فضیلت یہ کہ وہ نماز پڑھے، یعنی فقیر امت محمدیہ کا نماز پڑھے، اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فَيَصِفُّ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ صَفٌّ إِلَى مُنْقَطِعِ التُّرَابِ، تو فرشتے اس کے پیچھے نماز کی صف بناتے ہیں، وہاں تک بناتے ہیں جہاں تک زمین کی انتہا ہے۔ یعنی ایک غریب اور فقیر آدمی رکعت باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس امت کا، تو اس کے پیچھے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد
انتہائی زمین تک اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ زمین کہاں ختم ہو رہی ہے، آج تک کوئی نہیں کہہ سکا. تو فرشتے وہاں تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے. حاضرین، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کسی امت سے ملاقات نہیں کی، اور جس سے بھی ملاقات کی ایک خرابی اس امت میں یہ پائی جاتی ہے، مطلب اس امت کے لوگوں میں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بخیل ہیں. بخیل یعنی کنجوس ہے. تو کنجوسوں کی امت محمدیہ میں ہو اور بخیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں سے بھی ہم نے ملاقات کی، مطلب یہودیوں سے، عیسائیوں سے، دیگر لوگوں سے، مگر جتنے بخیل یہ امت کے لوگ ہیں ویسے وہ لوگ نہیں تھے. ویسے اس امت میں بے حساب سخی بھی ہیں، مگر جو لوگ بخیل ہیں وہ پرلے درجے کے بخیل ہیں. جو کنجوس ہیں انتہائی کنجوس ہیں، اور ایسے کنجوس کے پچھلے زمانے میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک خرابی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اگر اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان کا دشمن ہو جائے تو اتنا سخت دشمن ہوگا کہ اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑ کے رکھے گا اور ایک ایک درہم اس سے وصول کر کے رہے گا. آپ دیکھیے آج وہی حال ہے. آج آپ دیکھیے ہماری قوم میں کوئی آدمی مان لیجئے کہ اگر کسی ایک مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ آستین چڑھا کے اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا. اس کے برخلاف غیر لوگ جو ہے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مگر ان سے زبان لڑانے کی طاقت نہیں ہوتی، ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، مگر اپنے بھائیوں پہ تو بڑے تن کے آ جاتے ہیں. مسلمان سے غلطی ہوئی تو اس کو مارنے کو تیار، لڑنے کو تیار، اس کو رسوا کرنے کو تیار، مگر غیروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے تو وہاں ایک زبان بولنے کو تیار نہیں ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس امت میں یہ ایک خرابی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اور حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامة تحت ید اللہ. اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست کرم کا سایہ ہے. خالق کائنات کی تائید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے اس امت پر، اور یہ نعمت اس امت کے سوا کسی اور کو نہیں ملی تھی. خالق کائنات قوت عطا فرمایا اس امت کو. حضور فرما رہے اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں یہ امت ہے اور اس کے سائے میں ہے، مطلب رب کی عنایتوں میں ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ یہ چند برائیاں ہیں امت میں، یہ برائی آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ بھی اس سے ہٹا دے گا، اپنی قوت بھی پروردگار اس سے ہٹا دے گا. تو کیا خرابی ہے وہ؟ ارشاد فرمایا جب تک کہ اس امت کے قاری، اس امت کے علماء اپنے ظالم امیروں کی طرف مائل نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید رہے گی. یعنی بادشاہان وقت اور ذمہ داران وقت، گورنر، امیر، اس قسم کے لوگ جو قوم پہ ظلم کر رہے ہیں، علماء ان کی تائید کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کا سایہ ان سے ہٹا دے گا، اپنی رحمت کا سایہ امت سے ہٹا دے گا. تو پتہ چلا کہ امت کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ظالموں سے بھی اور بے عقل عالموں سے بھی. اس وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو دنیا کا چسکا لگ جاتا ہے یا اپنی مجبوری کے تحت میں وہ کام کرنے لگتا ہے تو ظالموں کی تائید کرنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگ دنیا داروں کو اپنا امیر بنا لیں، پیشوا بنا لیں یا اس کو مدد کرنے والا سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کیوں قوت عطا فرمائے، کیوں مدد فرمائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری خرابی کہ
اس امت کے نیک لوگ فاجروں گناہگاروں کو پاک نہ کریں، ان کو تعریف نہ کریں، یعنی امت کے نیک لوگ گناہگاروں کی تعریف کرنے لگیں گے، فاجروں کی اچھائی بیان کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قوت ہٹا لے گا اور اپنا سایہ رحمت کا ہٹا دے گا اس امت سے۔ یہ دو خرابیاں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اس امت کے اچھے لوگ شریر لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگیں گے اور ان پر احسان جتائیں گے، یعنی جو برے ہیں اچھے بروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، اور دوسرا ان پر احسان جتائیں گے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ ساتھ کیا، یہ کیا، احسان جتانے کا معاملہ اچھوں کا۔ یہ کیفیت بھی جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس امت سے ہٹ جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَدَهُ ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ۔ جب یہ لوگ ایسا کرنے لگیں گے، یعنی فاجر نیک لوگ گناہگاروں کی تعریف کرنے لگیں گے، گناہگاروں کو اچھا بتانے لگیں گے، اور امت کے علماء ظالم جابر بادشاہوں کی تائید کرنے لگیں گے، ان کی تعریف کرنے لگیں گے، تو اس وقت حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظالم مسلط ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان پر میں بھی یہی حال ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم و ستم کی کہانی دہرائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے اپنے کالے کرتوت ہیں، ہماری اپنی خرابیاں ہیں۔ ہم اچھے ہوتے تو ہم پر برے مسلط نہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک فرمان عالی شان ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایمان لائے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ملک شام وغیرہ دیگر علاقوں میں تھے، حضور سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے۔ اسلام کے بارے میں یہودیوں میں سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں معمولی سا آدمی وہ ہوگا، سب سے معمولی سا آدمی اس امت کا وہ ہے کہ جس کا دل ایمان سے بھرا ہو، جس کا دل ایمان سے بھرا ہو، وہ سب سے معمولی سا آدمی ہو۔ پھر دل میں ایمان ہو، ایمان کے ساتھ عبادت ہو، عبادت کے ساتھ پرہیزگاری ہو، پھر حرام کاموں سے بچنا ہو، زبان اور اخلاق و کردار کا اچھا ہو، دل میں ہمدردی ہو، باقی خوبیاں تو خوبیاں ہیں، صرف ایمان بھی کسی کے دل میں، کسی کا دل بھی ایمان سے بھرا ہوا ہو، تو فرماتے ہیں ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ اس امت کا بہترین آدمی ہے، دل ایمان سے ایسے بھرا ہو جیسے انار دانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ مثال دے کر فرما رہے ہیں، یعنی انار میٹھا ہوتا ہے، اس کے دانے آبدار ہوتے ہیں اور صحت بخش ہوتے ہیں، پھر انسان کھاتا ہے تو اس کے لیے خون، اس کی روانی دورانیہ تیز ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، بہرحال جسمانی قوت کے لیے صحت مند فائدہ بخش جیسے انار ہے، ایمان بھی انسان کے دل کے لیے ویسا فائدہ بخش ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت کے لیے خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حاضرین، حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اہل الجنت 20 و 100 صف، یعنی جنتیوں کے قیامت کے دن جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا میدان محشر میں، دوزخیوں کو الگ کر دیا جائے گا، تو جنتیوں کی صف کتنے ہوں گی؟ سرکار فرماتے ہیں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں الزہد میں کہ 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، حضور فرماتے ہیں اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں تمام امتیوں کی ہوں گی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں گزری ہیں ان میں اتنے ہی لوگ ہوں گے، 1,24,000 سے کچھ کم نبیوں کی امتیں صرف 40 صف ہوں گے جو جنت میں جا سکیں گے، 120 صفیں صرف ایک امت کی ہوگی، وہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے صحابی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تیرے نبی کی امت میں بنایا۔ ماشاءاللہ آج بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، ہمیشہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور کے امتی ہونے کی جو فضیلت ہے یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی بھی اس امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے، بے طلب بے مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، کتنا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ پروردگار تیرا احسان ہے، تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے حضور کا امتی بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کفا بہا من نعمتین، یہ ایک نعمت کافی ہے اس آدمی کے لیے۔ کیا نعمت؟ کہ حضور کا امتی ہونے پر شکر کر رہا ہے، حضور کے امتی ہونے پر اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے صحت دیا، اللہ تیرا شکر ہے دولت دیا، اللہ تیرا شکر ہے زندگی اچھی کیا، ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن وہ نبی کے صحابی سب سے بڑی نعمت پر سب سے بڑا شکر کر رہے تھے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ایک نعمت اور ایک شکر کافی ہے، اس پر بھی کوئی شکر ادا کر لے تو باقی ساری نعمتوں کا شکر اسی میں ادا ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم توفون یوم القیامت 70 امتا، حضور فرماتے ہیں اے میرے امتیو قیامت کے دن 70 امتوں کے برابر تم ہوں گے، یعنی 1,24,000 نبی، ان کی 1,24,000 امتی، سرکار فرما رہے ہیں تم ایک امت 70 امتوں کے برابر ہوں گے۔ 70 امتوں کو جو نعمتیں ملیں گی، 70 امتوں کو جو مقامات ملیں گے، تم سب کو ان کے برابر ملیں گے۔ اتنی بڑی نعمت اس امت کو قیامت کے دن عطا فرمائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ تم ان سب میں سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ مکرم، مشرف، معزز ہے۔ اس امت کی یہ فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حاضرین کرام، اب یہ امت اتنی بڑی نعمتیں رکھنے کے بعد آج ہم شیطان سے ڈرتے ہیں، جھنگور سے ڈر رہے ہیں، چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، اندھیرے سے ڈر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا ہم رکھنے، بادشاہوں کی زندگی گزارنا چاہیے، ہم فقیروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ڈر، اس کا خوف، کل کا اندیشہ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، گھر کے باہر نکلے تو کون مار دیتا، اس کے بارے میں بولے تو کوئی اچھائی کی بات کرے تو کون کیا کر دیتا، ہر بات میں ڈر ڈر خوف۔ شیطانوں سے ڈر، چلو شیطان سے ڈر ہے، لیمو سے ڈر، بھلاوے سے ڈر، کہیں مرچی پڑی ہوئی ہے تو ڈر، اتنی ڈرپوک قوم۔ تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ہمارے فلاں صاحب کرائے شاید ایسا دکھ رہا، بولے صاحب کچھ ہے کیا ہے وہی دن ہے، رات ہے، نعمت ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، کچھ ہے کیا بات ہے، اتنے وہم میں پڑے ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں اکثر افسوس کی بات ہے، ارے لوگ پھول بیچنے والے کے پاس جا کے دعا پڑھو بول رہے، جس کو پھول بیچنا ہے وہ دعا پڑھے گا، اور مولوی صاحب پڑھ کے دم کرے یا یہ پڑھو بولے تو اثر ہی اتنے ہوتا، لیمو دیے تو ہی یقین ہوتا، بھلاویں جلائے تو ہی یقین ہوتا، قرآن پڑھے تو یقین نہیں ہو رہا یہ قوم کو۔ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو بولے تو ارے وہ ہی پڑھنا کیا، ارے وہ فاتحہ کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو قرآن میں 2 مرتبہ نازل ہوا، ہر ایک آیت ایک ہی بار نازل ہوئی، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوا۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتا ہے اسے پھر کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنات فرشتے سورہ فاتحہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی، جو ہمارے لیے نازل ہوئی وہی پڑھنا کیا مول صاحب، تم پڑھ کے تو دیکھو معلوم ہوتا کیا ہے۔ مصیبتوں میں گرفتار ایسی قوم ہے،
اب دیکھو میں حدیث دراصل بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات آپ کو جگانے کے لیے کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو شیطان تم سے ڈرتا ہے جبکہ تم شیطان سے ڈر رہے ہو۔ شیطان تم سے ڈرتا ہے جیسا کہ تم شیطان سے ڈرتے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم کبھی شیطان کو دیکھو تو مت ڈرو، اگر ڈریں گے تو وہ تم پہ سوار ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نظر آئے، محسوس ہو، کوئی بات ہو، طبیعت خراب ہو، کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، کوئی کرا دیے سمجھ رہے ہیں، کرانے کرتوتا کرنے والے کرتے رہتے، بھائی ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کے کیا دولت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھے، سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھے، بس دیکھیے ماشاءاللہ کیسی آرام کی زندگی گزرتی ہے۔ ہم کو تو وہ نہیں آتا، رات میں سوتے وقت میں بھی فون، صبح اٹھتے ہی فون۔ اب یہ فونوں کی زندگی ہو کے رہ گئی تو کیا قرآن پڑھیں گے، کیا حدیث پڑھیں گے؟ اس لیے شیطانہ مسلط ہے، ایک ایک کے ساتھ کتنے ہیں نہیں معلوم۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نہ قرآن پڑھتے، نہ اللہ کا ذکر کرتے، نہ رسول اللہ کو یاد کرتے، اس لیے یہ بلاؤں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ تو سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس امت کی۔ اور ایک فضیلت جو بیان کی گئی ہے حاضرین، پچھلے زمانے میں پچھلے امتوں میں کسی پر کوئی عبادت فرض تھی، اگر وہ بھول کے وہ عبادت نہیں کرا سزا ہے، بھول کے عبادت نہیں کرا تو سزا تھی پچھلے زمانے میں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول اور خطا سے کیے جانے والے اعمال کو معاف کر دیا۔ بھول اور خطا سے، مثال کے طور پر کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ کہ نماز پڑھنا دل میں ہے، چاہتے بھی ہیں، مگر کسی کام میں ایسا مصروف ہو گئے کہ یاد ہی نہیں رہا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھار آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو اب یاد نہ رہنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معاف کر دیا۔ کیا معاف کیا؟ وقت پہ نماز نہیں پڑھنا معاف کیا، مگر جب یاد آیا وہ جو نماز چھوٹی تھی اس کی قضا کرنا فرض ہے، وہ ادا کرنا بعد میں فرض ہے، مگر جو وقت پہ نہیں پڑھا بھول کے وہ معافی ہے۔ تو خطا اور نسیان، بھول اور غلطی سے کچھ ہو گیا، معلوم نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کر دیے۔ یہ دو نعمتیں پچھلے امتوں میں نہیں تھی۔ اور ایک نعمت اس امت کو جو عطا کی گئی کہ پچھلے امتوں میں وضو کا طریقہ تھا، مگر وضو کرنے والے کے چہرے قیامت کے دن، ہاتھ قیامت کے دن چمکیں گے، یہ نعمت اس امت کو، کسی امت کو نہیں تھی، صرف اس امت کو حضور نے فرمایا تم وضو کرو، تمہارے چہرے چمکیں گے قیامت کے دن، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی چمکیں گے۔ پھر اور ایک نعمت اس امت کو جو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے امتوں میں اگر پانی نہ ملے تو وضو کے بجائے تیمم نہیں تھا، پانی ڈھونڈتے نماز کا وقت چلے گیا، گناہگار۔ مگر اس امت کے لیے اجازت ہے، پانی نہ ملے تو ڈھونڈو، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے، 1 میل دائیں، 1 میل بائیں، 4 جانب ڈھونڈنا، چاروں پانی نہیں ملا تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے۔ یہ تیمم کی نعمت صرف اس امت کو عطا ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں حاضرین لوگوں کو مسواک نہیں دی گئی تھی، صرف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تھی، بعض انبیاء کرام مسواک کرتے تھے، امتوں کو مسواک کی فضیلت نہیں دی گئی تھی۔ صرف یہ امت ہے جس کو مسواک کی فضیلت دی گئی، اور اتنی بڑی فضیلت کے 1,24,000 امتیوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، ہم وہ بھول گئے برش پیسٹ، گھسو دانتوں کو، بہت بڑا فیشن ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی مسواک کرتا ہے، ارے غریب ہے شاید پیسٹ نہیں لے سکتا، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، تم اس کو غریب سمجھ رہے، اس کے پاس نبی کی سنت کی امیری ہے اور تمہارے پاس یہودیوں کی امیری ہے۔ فرق کیا ہے؟ اور کتنی نعمتیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز کسی امت میں نہیں تھی، کسی پر فجر، کسی پہ ظہر، کسی پہ عصر، کسی پہ مغرب فرض تھی، لیکن عشاء کی نماز کسی پہ فرض نہیں تھی۔ 5 نمازیں بھی ایک وقت دن میں فرض نہیں تھی، یہ صرف اس امت کو اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائی اور عشاء کی نماز عطا فرمائی۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں اگر ہم اب بیان کرتے رہیں گے ایک لمبا وقت درکار ہوگا۔ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا اور ہم یہودیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب کیسے آئے مسجد میں؟
سر پہ ٹوپی نہیں ہے. یہودیوں کا طریقہ ہے. بلکہ آج کل تو یہودیوں کے وہ جو بڑے ہیں ان کے عالم جس کو کہتے ہیں پوپ وغیرہ جو بھی کہتے ہیں وہ لوگ بھی ٹوپی پہن رہے ہیں. افسوس کہ مسلمان ٹوپی نہیں پہن رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بغیر ٹوپی کی نماز ادا نہیں فرمائی. ہم فیشن کے ساتھ آتے مسجد میں بغیر ٹوپی کے. افسوس ہے جناب, سوچ لینا چاہیے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ بھی نبی کی سنت کے خلاف. سوچئے ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اب یہ کہ نہیں صاحب کوئی ضروری ہے کیا؟ سنت سے بڑھ کے اور کیا ضروری ہے آپ بولیے؟ 3 وقت کھانا ضروری ہے کیا بولیے؟ ہرگز نہیں ہے. عالی شان بلڈنگ بنانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہر دن نیا لباس پہننا, لباس بدل بدل کے پہننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. پھر وہ غیر ضروری سارے کام کرتے, نماز کے وقت ٹوپی بولے تو ضروری ہے کیا بولتے؟ یہ کیا بات ہے ہوئی؟ مطلب نبی کی سنت کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے, سرکار کی سنت کی اہمیت نہیں ہے, تو پھر کس کی اہمیت ہوگی؟ تو امت کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے, مگر یہ امت سب سے زیادہ مخالف اپنے نبی کی ہے. پھر دعوے بڑے بڑے, اعلاء محمد اعلاء محمد, تو چیخ رہے ہیں سب. اعلاء محمد بول رہا, بدن پہ کپڑے نہیں ہیں حضور کے جیسے. اعلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا, سر پہ ٹوپی نہیں ہے حضور کے جیسی, سر پہ امامہ نہیں ہے. یہ کئی کی محبت ہے بھائی؟ ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں گے, مخالفت بھی کریں گے. ایسی قوم کو تو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. حاضرین کرام, واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے, شرط ہے. حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, ایمان بھی نہیں ہے. لیکن محبت عطر خود بخود بتاتا ہے میں ہوں, بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ عطر ہے. گلاب خود کہتا ہے کہ میں ہوں, کیونکہ اس کی خوشبو مہکتی ہے. حضور کی محبت دل میں ہے تو محبت خود کہتی ہے کہ میں ہوں, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال حاضرین کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ امت, حضور نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے. جہاں جہاں یہودی قدم رکھا یہ بھی رکھیں گے. آج دیکھو آپ دنیا بھر کے جتنے اسلامی مملکتیں ہیں یہودیوں کے پیچھے چل رہے ہیں, سب کے سب. اور باقی مسلمان پورے یہودیوں کے. ہمارے کاروبار یہودیوں کے قانون کے مطابق, سرکار کے قانون کے مطابق کون کاروبار کرا بتائیے؟ کس کو معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کے جو قانون بتائے ہیں 150 حدیثوں میں, ایک قانون تو معلوم ہے ہم کو اسلام کا, سرکار کا. پھر ہم روزانہ دکانداری کرتے, روزانہ کاروبار کرتے, لیکن سرکار کیا بتائے ہم کو کیا معلوم؟ اب یہ مت بولیے مول صاحب نہیں بولے نا, مول صاحبوں سے پوچھے کب جو بولیں گے. بہرحال حاضرین کرام, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے بڑی فضیلت بیان فرمائی اس امت کی, مگر سب سے زیادہ مخالف دین اسلام کی یہی امت نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں, یہودی عیسائیوں کے طریقے کو چھوڑ دے. لباس, شکل, صورت, عبادت, کردار, اخلاق, زبان, ہمارا ہر عمل پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. انسان ہے, خطا ہوتی ہے, معافی طلب کرے, اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, مگر غلطی پر ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے, غلطی کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے. یہ غلطی کبھی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, پیارے آقا کی حقیقی امت ہم سب کو بنائے, اور جیسا خطاب رب نے ہم کو عطا فرمایا ہمارے اوصاف بھی ویسے بنا دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.